میرا سوال مزید آپ سے ایسے یہ ویڈیو ہے دیکھنے کے کہ لیے ہمارے مجھے یوٹیوب کئی چینل کو دوست ملے سبسکرائب کریں، جن میں لائک سے کریں، کچھ شکریہ۔ سیاہ ہیں اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے اس میں ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے دو دوست ایک شیعہ ایک سنی اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں. یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں زیرو ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ دوز ہیو بین چارجڈ ود اتھارٹی، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن و حدیث کے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو اگر دو شخص دو عالم کوئی بھی اگر اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، قرآن اور صحیح حدیث کے پاس. پھر دیکھو کہ کون سا دوست، کون سا مسلم، کون سا عالم، کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے. آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے، شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلاف بہت تھوڑا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے، جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں. عملی طور پہ مانو کہ اللہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے، صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا. تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے، اس طریقے سے نماز پڑھو. لیکن اگر 19-20 فرق ہے کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلافی باتوں پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گا آپ کو کیا صحیح ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ صرف نام کے مسلمان مت نہ ہو، عملی طور کے اوپر مانو کہ اللہ ہے کہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میرا سوال یہ ہے سر آپ سے، آپ جب کسی ہندو گیتا یا وید کا حوالہ دے کر اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا قرآن سے وہ ملتا ہے تو کیا اس کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جب میں گیتا کا حوالہ دیتا ہوں، وید کا حوالہ دیتا ہوں، دوسرے مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، جب وہ قرآن سے ملتی ہے تو کیا ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے؟ قرآن کی بات یا وید کی بات کریں یا گیتا کی بات؟ گیتا یا وید کی؟ گیتا یا وید. تو اگر جو چیز وید اور گیتا میں لکھی ہے اور جو قرآن سے ملتی ہے کیا ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ قرآن کو کہا گیا فرقان،
فرقان مطلب وہ چیز جو سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جو ڈفرنس ہے اس کو پہچانتی ہے. فرقان یعنی فرق، حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو پہچانتی ہے قرآن. جس طریقے سے میں نے کہا کہ کئی پیغمبر آ چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ہے. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور فرقان قرآن. لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں. لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے. اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا. خدا خود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے. اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا، اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں. اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اویستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں ہیں اسے چھوڑ دو. جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کے کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں. تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ ہاں. آپ کی وید میں مانتے؟ ہو مانتے ہیں نا. آپ پرانا میں مانتے ہیں؟ ہو مانتے. تو میرے تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے. آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمینہ. وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں، مکہ میں. وہ چیف آف سنبالا میں، قریش کے خاندان میں. ساری چیزیں میں نے کہا. تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں نا. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل. آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے؟ بے شک. اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو. تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم، یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق.
تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے. تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ سے زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ مسلمان ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. جو ویڈیو ہم نے پلے کی اور جو ویڈیو آپ نے دیکھا اس میں یہی سوال کیا گیا ہے کہ عام طور پر آدمی کے جو ہے نا مختلف قسم کے دوست ہوتے ہیں. کبھی جو ہے نا اگر ایک بندہ باہر ملک جاتا ہے تو وہاں پر اس کے مختلف فرینڈ بن جاتے ہیں جو کہ مختلف مذاہب سے تعلق بھی رکھتے ہو. کبھی وہ ہندو سے، کبھی یہودی سے، کبھی عیسائی سے، ہر ایک سے جو ہے نا وہ تعلقات وغیرہ رکھتے ہیں. تو یہ بھائی سوال کرتا ہے کہ میرے جو ہے نا کچھ دوست ہیں وہ مسلمان ہیں، ان میں سے کچھ شیعہ بھی ہے. اب یہ شیعہ کیا ہے، شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ تو شیعہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں، ان کے بھی مختلف اقسام ہیں. ان میں سے کچھ شیعہ اس طرح ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ غلط عقیدے جو ہے نا وہ خیال کرتے ہیں، جو کہ میں یہاں ذکر کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا. تو ظاہر سی بات سے جب ان کے عقیدے غلط ہوں گے تو ان کے نماز میں بھی کچھ عجیب سے طریقے ہوں گے. جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک جواب میں قرآن مجید کو اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ there is no Sunni Shia in the Holy Quran. جبکہ یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک کی بالکل بھی ٹھیک نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا معیار کیا ہے اور صحابہ کون لوگ ہیں. صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو عرب سے لے کر پوری دنیا میں پھیلایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ذکر فرمایا کہ میرا یہ پیغام جو لوگ یہاں موجود ہے اور جو نہیں ہے، جو آنے والے ہیں، ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. تو اس وقت تمام اکثر صحابہ نے اپنے گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کی دعوت کو ہم تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور پھر وہاں پر ان کا انتقال بھی ہوا. پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو ایک صحابی کی قبر نہیں ملے گی. تو جب ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے پاک لوگوں کے بارے میں کوئی غلط بات بولے گا اور غلط عقیدہ رکھے گا تو پھر علماء کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے اور ٹھیک نہیں. تو شیعہ لوگ یہ بالکل جو ہے نا علماء کے متفقہ فیصلے ہے کہ ان کے لوگ جو عقیدے ہیں وہ بالکل غلط اور باطل ہے، اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان پر جو ہے نا اعتبار اور بھروسہ کرنا اور اس کے ساتھ تعلقات وغیرہ کرنا یہ ٹھیک نہیں. تو اب بھائی کو میرے خیال سے مسلمان بھی ملا ہوگا، اس کو شیعہ بھی ملا ہوگا، اس کو اہل حدیث بھی ملا ہوگا. ان تینوں کے نماز کے طریقے جو ہے نا کچھ عجیب سے، تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں کون سا طریقہ ٹھیک ہے. ان سب کا جو ہے سمپل سلوشن یہ ہے کہ آپ وہی طریقہ اپنائیں جو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو ہے نا ثابت ہوا ہو. اگر آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہر جگہ جب اطیعوا اللہ کا نام آیا ہے تو وہاں پر رسول کا نام ضرور آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو جو طریقے سے کھلائے وہ ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کے اوپر عمل کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ان کے مطابق اپنی زندگی بنائے اور نماز بھی اس کے طریقے کے مطابق ادا کرے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.